بڑے ہوتے ہیں، 4-5 بچے ایک والدین کے ہوتے ہیں تو ہم ایک ساتھ بڑے ہوتے ہیں. ہر ایک اپنی اپنی قسمت سے نوکری وغیرہ کاروبار سے لگ جاتا ہے. بچوں میں بعض بچے غافل ہوتے ہیں، سست ہوتے ہیں، اوقات ضائع کرنے والے ہوتے ہیں، اور بعض بہت ایکٹیو ہوتے ہیں. جو عقل مند اور ایکٹیو ہوتے ہیں وہ محنت کر کے کماتا ہے، پیسہ جمع کرتا ہے، کچھ زمین خریدتا ہے، گھر بنا لیتا ہے. اور سست اور غافل اور کمزور اور وقت برباد کرنے والا، بیکار دوستوں میں بیٹھنے والا، نہ پیسے کماتا ہے برابر، نہ جمع کرتا ہے، جو بھی پیسے ملے اسے بھی ضائع کر دیتا. ایک وقت آتا ہے ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں، گھر بڑی ہوتے ہیں، شادیاں دونوں کے ہوتے ہیں، گھر بس نہیں ہوتا. والد اب جملہ کہنے والے ہوتے ہیں، بیٹے اپنے اپنی جگہ دیکھ لو، اب اس گھر میں جگہ نہیں ہے. تو یہ دو بھائیوں میں سے اب ان دونوں کی کیفیت غور کرے. ایک وہ جو غفلت میں رہا، جس نے گھر نہیں بنایا، زمین نہیں خریدی، اپنا کوئی انتظام نہیں کیا، اب اس کے اوپر بجلی کی طرح گرتی ہے وہ بات. کہاں جاؤں، کیسے جاؤں، دل دھڑک رہا ہے، باہر کوئی انتظام نہیں ہے، اب جانا ہے، کہاں رہوں گا، کیسے جاؤں گا. وہی دوسرا بھائی جس نے زمین خریدا، گھر بنایا، سب تیار رکھا، پھر بھی والد کی خدمت میں تھا. اب والد کہتے ہیں خوشی خوشی جاؤ، تو جیسے ہی وہ بات سنتا ہے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، اس لیے کہ گھر بنایا ہوا ہے، ہر چیز تیار ہے. اگر والد صاحب چلنا چاہے تو لے کر جا کر والد والدہ کے ساتھ خوشی کے ساتھ رہوں گا، اس لیے کہ گھر پورا تیار ہے. فرمایا دنیا کے اندر بھی یہی معاملہ ہے. اس دنیا کے اندر بھی بعض وہ مخلوق ہے اللہ کی، وہ بندے ہیں جو فرمانبردار ہے، عقل مند ہے، سمجھدار ہے. بعض وہ ہے جو نافرمان ہے، غافل ہے. موت کا جب پیغام آتا ہے تو وہ جس کا گھر آخرت میں بن چکا ہے، جس کا محل تیار ہو چکا ہے، جس کی زمین بنی ہوئی ہے، جس کی جنت تیار ہے، وہ تو کہے گا کہ اس دن کے انتظار میں تھا، میں بڑی محنتوں مشقتوں سے جنت کا گھر میرا بنا تھا، یہ پیغام آیا ہے، چلو چلتے ہیں، سیدھا اٹھ کر کے نکل جاتا ہے. اور دوسرا بندہ جسے جو غفلت میں زندگی گزارا ہے، اسے جب موت کا فرشتہ آ کر کہتا ہے چلو چلنا ہے، تو اس کی روح نکل نہیں پاتی، تڑپتے رہتا ہے کہ کہاں جاؤں، کچھ نہیں ہے، نہ سر پہ ڈھانکنے کو سہارا ہے، نہ رہنے کو گھر ہے، کوئی چیز نہیں ہے، نکل کر جاؤں تو کہاں جاؤں. عزیزان گرامی، عقل مندی یہی ہے کہ اس دنیا میں رہتے رہتے اپنے گھر کو بنا لے، اپنے گھر کو سنوار لے، سنبھال لے، بنا لے. موت تو آنے والی ہے، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے. عزیزان گرامی، اللہ والوں نے اور شعراء نے بہت صاف الفاظ میں موت کی ترجمانی کی ہے. کہا ہے کہ موت کو زندگی نے پالا ہے، زندگی کو موت نے پالا ہے، اور زندگی موت کا نوالا ہے. زندگی موت کا نوالا ہے. کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بڑبڑا ہے پانی کا. پانی کا بڑبڑا جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں چلتا ہے، کس طریقے سے آپ کو بھروسہ ہوتا ہے کسی وقت بھی ختم ہو جائے، وتاؤٹ ریزن ختم ہو جائے. بس یہ انسان کی زندگی ایسے ہی ہے. اس کو عقل مندی کے ساتھ استعمال کریں، موت کو نہ بھولیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ ایک چیز میری انگوٹھی پر لکھ دینا، ایسی چیز لکھنا جو مجھے ہمیشہ اعتدال میں رکھے، بڑے سے بڑے غم سے بھی مجھے باہر لائے اور بڑی سے بڑی خوشی سے بھی مجھے باہر لائے. انہوں نے انگوٹھی لیا اور اس کے اوپر لکھ دیا موت. کیا لکھا؟ موت. بڑے دھوم دھڑاکے کی خوشیاں چل رہی ہوگی، آپ اپنی انگوٹھی کو دیکھ لے، اس پہ لکھا ہوا ہے موت، تو آپ کی خوشیاں معتدل ہو جائے گی. بڑے سے بڑے غم میں آپ مبتلا ہو، وہاں پر بھی آپ لکھا ہوا دیکھیں موت، تو پھر وہ غم آپ کو زیادہ متاثر نہ کر پائے گا، آپ اپنی زندگی میں چلتے رہیں گے. عزیزان گرامی، آپ تھوڑا غور فرما لیں کہ آج اتنے ہزاروں لوگ یہاں موجود ہیں، کسی کی عمر 60 سال، کسی کی 50 سال، کسی کی 30 سال،
لیکن ایک بات کنفرم یاد رکھ لیں کہ آج کے 50 سال کے بعد ہم میں سے 99% یہ مسجد میں اب بیٹھے ہوئے کوئی 90% 95% لوگ کوئی موجود نہیں ہونے والے. ہم میں سے سب زمین کے اندر چلے جانے والے. یہ مختصر سی زندگی ہے. اس زندگی کے اندر اللہ کو راضی کر لے, آخرت کے لیے اپنے تیاری کر لے, اپنے آپ کو مکمل طور پر تیار کر لے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ آخری وقت یہ جو تمہاری رشتہ داریاں ہیں, یہ تمام چیزیں تمہاری آخری وقت کام آ سکتی ہے تو خیر ہے. اگر یہی چیزیں تمہیں نقصان پہنچانے والی ہے, تمہیں اللہ سے دور کرنے والی ہے, تو یہ تمہارے لیے شر ہے, تمہیں نقصان پہنچائے گی, تمہیں اللہ تک جانے نہیں دے گی. تو عزیزان گرامی, موت کے اوپر بہت ساری باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر سکتا تھا, اور لیکن وقت نہیں ہے. مختصر اور خلاصہ یہ کیوں میں عرض کیا, گزشتہ ہفتے چند واقعات میرے سامنے ایسے آئے کہ جنہیں دیکھ کر یہ اندازہ ہونے لگا کہ واقعی ہم میں سے ہر ایک موت کو اتنا بھولا ہوا ہے کہ ہم جانے تیاری نہیں ہیں اور اللہ کے سامنے پہنچنا ہی نہیں چاہتے. بھائی اپنے بہنوں کی وراثت میں حصہ دینا نہیں چاہتا. والد کے انتقال ہوا, یہ ہمارے گھر گھر کی کہانی ہے, سن لیجیے آخری بات. والد کے انتقال ہوا, ہونے کے بعد جو اجتماعی یعنی ہمارا اپنا گھر تھا, جو آبائی گھر ہے, بہنیں تو بیاہی چلے گئی, اب اس گھر کی تقسیم نہیں کرتے, ویسے ہی رکھتے ہیں بھائی. اور یہاں تک کہ بہنیں ضرورت مند ہوتی ہیں, انتظار کرتے کرتے جب بہت دن ہو جاتے ہیں تو ایک بھائی کہتا ہے کہ بھائی بہنوں کو حصہ ہی نہیں دیا جائے, یا نہیں تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تمہاری نکاح کرا دیے ہم, یہ تمہارا حصہ ہو گیا. یاد رکھیں کہ آپ لڑکیوں کی شادی کر دینے سے ان کی وراثت کا حصہ ختم نہیں ہوتا. یہ کسی دوسری مذہب میں ہوگا, اسلام میں مرد کو جیسے حصہ ہے عورت کو بھی پورا حصہ ہے, وراثت میں حصہ ہے, ترکے میں حصہ ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ مرد کو دوگنا حصہ ہے, عورت کو سنگل ہے, لیکن ہے بھائیوں کی ذمہ داری ہے. تمہارا گھر پرواہ نہیں, کچھ چھوٹا ہو جائے گا, لیکن اپنی بہنوں کا حصہ دیں. بہنوں کے حصے کی بات کی جائے تو تیور بدل جا رہے ہیں. ایسا کہ احسان کرنا, ایسا نہیں ہے. آپ اپنی لڑکیوں کو کہا جا رہا ہے کہ ہم لڑکی کی شادی کر دیے, باپ جیسے لڑکی کے لیے شادی کے لیے پیسے لگاتا ہے, لڑکے کو بھی پڑھانے لکھانے کے لیے لگاتا ہے, کاروبار کے لیے بھی لگاتا ہے, باہر بھیجنے کے لیے لگاتا ہے, تو اس سے وراثت کا حصہ ختم نہیں ہوتا. یاد رکھیں, وراثت کا 1 روپیہ بھی اگر اپنی بہنوں کا آپ روکے ہوئے ہیں, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کو جانا ہے اور جواب دینا ہے. اپنی بہنوں کا حصہ دے دیں, اپنی بیٹیوں کا حصہ دے دیں. آپ کو مرنا ہے, ایک دن اللہ کے سامنے جانا ہے, اور پھر اپنی آل اولاد کو اس گناہ اور قبضہ کی ہوئی ہڑپی ہوئی زمین کے اوپر ان کو نہ بسائیں. جیسے ہی بہنوں کی وراثت کی بات آتی ہے, چہرے سکڑ رہے ہیں. بڑی بڑی داڑھی والے بڑے ایماندار لوگ ہیں, اور ان کے اندر یہ کیفیت نہیں ہے. موت کو نہ بھولیے, اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے, اور رب العالمین پائی کا آپ سے حساب لینے والا ہے. بہرحال عزیزان گرامی, یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے میں موت سے متعلق رکھنے کی کوشش کی. اللہ رب العزت سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو اپنی آخرت کی تیاری کرنا نصیب فرمائے. آخرت کی تیاری کے لیے رب العالمین ہمیں ماحول فراہم فرمائے, ہمیں توفیق نصیب فرمائے. ہم تمام کا لمحہ آخر مالک آسان فرمائے, ایمان پر خاتمہ فرمائے, حقوق العباد کو مرنے سے پہلے ادا کرنا نصیب فرمائے. ایمان کی موت اور ایمان و سلامتی کی آخری سفر ہمیں نصیب فرمائے. پروردگار قیامت کے روز قبروں سے اٹھائے جائیں تو ایمان و سلامتی کے ساتھ تیری محبتوں کے ساتھ اٹھائے جائیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه وآله وصحبه اجمعین والحمد لله رب العالمین. محمد ساجد صاحب بیمار ہیں, ان کی دعا کی اپیل کی جاتی ہے. آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ ان کی صحت کے لیے دعا کریں. ہر ہفتہ بعد نماز ظہر تعصر سیکنڈ اوپینین لیگل سیل قائم ہوتا ہے. آپ تشریف لائیں. اپنے خاندانی اختلافات, میاں بیوی کے اختلافات